اور اس سے نام جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، یہ شعائر اسلام میں سے ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت کی ایک اور تعلیم بھی ہے، اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ صفائی کا اہتمام کیا جائے، اور صرف گھر کی صفائی نہیں بلکہ گھر سے باہر جو گلی ہے وہ بھی صاف ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو۔ یہود جو ہیں یہ اپنے گھر کو صاف کر لیتے ہیں اور باہر گلی کو گندا کر دیتے ہیں، اور تم لوگ اس کا اہتمام کرو کہ گھر کی بھی صفائی رکھو اور گھر سے باہر بھی صفائی رکھو۔ جب ہم قربانی کا جانور لاتے ہیں تو اس کو بس اوقات گلی میں باندھ دیتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اہل محلہ گوارا کر لیتے ہیں اس کو تو گلی میں باندھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن جتنے دن گلی میں اس کو باندھا ہے اتنے دن اس کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک بار نہیں بلکہ دن میں ایک سے زائد بار صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس میں اپنے گھر کے افراد کو لگانا چاہیے، بچوں کو لگانا چاہیے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم جو گھر میں قربانی کیا کرتے تھے، بچے ہماری ان سے سبق سیکھ کے آئندہ قربانی بھی کریں گے، اور ہم سے یہ سبق بھی سیکھیں گے کہ صفائی کا اہتمام کرنا ہے، اور وہ بھی آئندہ صفائی کا اہتمام کریں گے۔ اور بسا اوقات جانور لا کے اس کو اپنے گھر میں باندھا جاتا ہے، اور اپنے گھر کے اندر کی صفائی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، بلکہ گھر کے فرش کو دھوتے بھی ہیں۔ گھر کے فرش پہ جانور نے پیشاب کر دیا، گوبر کر دیا، مینگنیاں کر دیں، تو گھر والے کیا کرتے ہیں، یا نوکرانی رکھی ہوئی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ گھر کے فرش کو دھوتے ہیں اور پانی باہر نکال دیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اندر کا گند باہر آ جاتا ہے، اور یہ وہی کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی کیا کرتے تھے، مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ تو قربانی ذبح ہونے سے پہلے پہلے یہ صفائی کا اس طریقے سے اہتمام کیا جائے کہ باہر کی جگہ جہاں جانور اگر آپ نے باہر باندھا ہے وہ خراب نہ ہو، اور اگر اندر باندھا ہے تو اپنے گھر کی صفائی تو کرنی ہے، لیکن اس گندگی کو دھو کے باہر گلی کی طرف نہ نکالا جائے۔ ایک تو اس چیز کا اہتمام کیا جائے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زیر استعمال نہیں آتی، کھال استعمال میں نہیں آتی۔ قربانی کی کھال استعمال میں نہیں آتی، اس کی اوجڑی، آنتیں یہ استعمال میں نہیں آتی، اس کے چھچڑے استعمال میں نہیں آتے، اور گوشت کو کاٹتے وقت کچھ ہڈی کو زائد سمجھ کے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، وہ استعمال میں نہیں آتی۔ ذبح کرتے وقت جانور کا خون بھی نکلتا ہے، تو یہ تو جانور کی علائشیں یہ اگر اسی طریقے سے گھر کے اندر اگر دیر تک پڑی رہیں تو اس کی بدبو سے محلے داروں کو بھی تکلیف ہوگی، اور اگر اس علائش کو اٹھا کے گلی کے اندر ایسے ہی پھینک دیا تو وہ بھی سب کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی، اور یہ چیزیں زیادہ دن تک اگر گلی میں پڑی رہیں تو بیماریاں پھیلنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں، اور مسلمانوں کی بدنامی کا بھی ذریعہ ہے
یہ تاثر ملتا ہے کہ مسلمان عبادت کو جانتے ہیں لیکن صفائی کو نہیں جانتے، اور دوسروں کو ایذا سے بچانا اس چیز کو وہ نہیں جانتے۔ اس لیے جہاں جانور ہزاروں روپے میں خریدا ہے تو وہاں یہ پلاسٹک کے بڑے تھیلے لے لینے چاہیے، موٹے پلاسٹک کے مل جاتے ہیں تھیلے، وہ پلاسٹک کے تھیلے لینے چاہیے، اور جانور کی جو علائشیں ہیں یہ اس میں ڈالنی چاہیے، اور گھر میں جو خون ہے اس کو دھو کے فرش دھو کے باہر نہ نکالے، بلکہ جو بہانے کا اس کو سنبھالنے کا صحیح طریقہ ہے اسی طریقے سے اس کو سنبھالا جائے۔ تو خون کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو جم جاتا ہے، جمے ہوئے کو کسی چیز سے اکھیڑ کے وہ بھی شاپر میں ڈال لے، پلاسٹک کے لفافے میں ڈال لے، اور جو پتلا حصہ ہے خون کا باقیہ بچ جاتا ہے جو جمتا نہیں ہے، اس کو دھو کے گٹر میں بھی ڈال دیں گے تو گٹر بند نہیں ہوگا، لیکن سارا خون اگر گٹر کے اندر بھی بہائیں گے تو گٹر بند ہوں گے، تو پورے محلے کو گٹروں کی بندش کی تکلیف ہوگی۔ اور یہ اس لیے جس دن جانور ذبح کرنا ہے تو اپنے آپ کو اس وقت فارغ سمجھیں جب آپ نے جانور کے علائشیں اٹھا کے ڈسٹ بین جو حکومت نے رکھے ہوئے ہیں ان میں اگر پھینک دیے، تو جب وہاں تک پہنچ گئے تو پھر اپنے آپ کو فارغ سمجھیں، اور اس کام میں خود بھی لگے ہیں اور گھر کے بچوں کو بھی ساتھ لگائیں، تاکہ ان کو سبق ملے کہ قربانی کے آداب میں یہ صفائی بھی شامل ہے۔ اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ بہت سارے ممالک میں گھر میں جانور ذبح کرنے کی ویسے اجازت نہیں، نہ قربانی کے موقع پہ نہ کسی اور موقع پہ۔ اسلامی ممالک بھی ہیں، سعودیہ بھی ہے، غیر مسلم ممالک بھی ہیں، اور ہمارے ہاں کھلی چھٹی ہے عید کے موقع پہ۔ ویسے تو ہمارے عید کے موقع پہ کھلی چھٹی ہوتی ہے، ہر گھر میں جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے گندگی پھیلتی ہے۔ تو جو مسلمان ملک جنہوں نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ نہ اپنے لیے جانور خرید کے گھر لانا ہے نہ اس کو گھر میں ذبح کرنا ہے، تو وہ قربانی کی جو نمایاں ہونے کا جو پہلو ہے وہ اس کو حکومتیں ختم کر دیتی ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ اعتدال سے نکلی ہوئی بات ہے۔ اور گندگی پڑی رہے یہ بھی ٹھیک نہیں، بلکہ مل جل کے حکومت کو اور قربانی کرنے والوں کو مل جل کے اہتمام کرنا چاہیے کہ قربانی کرنے والے اپنی گندگیاں جو ہے وہ پلاسٹک کے لفافوں میں ڈال کے تاکہ اس کی بدبو باہر کو نہ نکلے، اور ڈسٹ بین جو پڑے ہوئے ہیں صفائی کے لیے کوڑا ڈالنے کے لیے اس تک پہنچائیں، اور حکومت جو ہے وہ اپنے محکموں کو فعال کرے کہ محلوں میں یہ گندگی پڑی نہ رہے بلکہ جلدی اٹھ جائے، اور نکال کے گندگی کو باہر گلی کے اندر نہ پھینکیں، اس چیز کا اہتمام کریں۔ یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ بالکل جانور گھر میں لانا، ذبح کرنے کی ممانعت مسلمان ملکوں کے لیے زیب نہیں دیتی، اور گندگی ڈالنا یہ بھی مسلمانوں کا شعار نہیں، اس لیے قربانی بھی جانور بھی گھر لانے چاہیے اور گھر میں لا کے ذبح بھی کرنے چاہیے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ صفائی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ یہ سارے کام جو ہے وہ مل جل کے کریں۔ باقی جن ملکوں میں پابندی ہے، چاہے وہ مسلمان ملک ہے، گھر میں جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں، گھر میں جانور لانے کی اجازت نہیں، ذبح کرنے کی اجازت نہیں، یا غیر مسلم ممالک ہیں جہاں گھر میں جانور لا کے ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو وہاں کے جو باشندے ہیں
ان کو اپنے ملک کے قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور جو اس ملک کا ضابطہ ہے کہ ذبح خانہ ہے وہاں جائیں، وہیں سے جانور لیں، ذبح کروائیں، گوشت لے جائیں، تو ان کو اسی پہ عمل کرنا چاہیے، اور ملک کا قانون جو ہے وہ توڑنا نہیں چاہیے۔ ہمارے ملک میں جو اجازت دی گئی ہے یہ شعائر اسلام کے زیادہ مناسب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صفائی کا بہت زیادہ اہتمام، تو اللہ تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے۔ اور یہ جو دکاندار ہیں یا بڑے سٹور کے مالکان ہیں، وہ اپنے اپنے سٹوروں میں، دکانوں پہ یہ بڑے پلاسٹک کے جو لفافے ہیں موٹے، یہ لائیں اور لٹکائیں اور لکھ کے بھی لگا دیں، تو ان کو ایک تو چیز بیچ کے اس کا منافع ان کو مل جائے گا، دوسرے یہ ہے کہ اپنے محلے میں جب آسانی سے وہ چیز مل رہی ہے کہ محلے دار خرید بھی لیں گے اس کو، محلے میں صحیح اگر مل رہے ہوں گے لفافے تو محلے سے وہ خرید بھی لیں گے، تو آسانی ان کو لفافے مل جائیں گے، تو یہ محلے میں صفائی کا ذریعہ بن جائیں گے، اور جو آدمی کسی کے لیے نیکی کا ذریعہ بنے اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ تو دکاندار اگر اس قسم کے انتظام کرتے ہیں، شاپر لاتے ہیں اور پہلا فلیکس لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس بڑے لفافے پلاسٹک کے موجود ہیں، اور قربانی کی لاشیں سنبھالنے کے لیے، ٹھکانے لگانے کے لیے ان کو خرید لیں، تو ان کو صفائی میں شرکت کا موقع مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے سب کو اس صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ